أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، اتقو، ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ، اللہ تعالی سے، وابتغوا، اور تلاش کرو، الیہ، طرف اس کے، الوسیلۃ، وسیلہ، ذریعہ، وجاہدوا، اور جہاد کرو، فی سبیلہ، اس کے راستے میں، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، تم فلاح پا جاؤ۔ مسلمانوں، اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ وسیلے کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو کسی مقصود کے حصول یا اس کے قرب کا ذریعہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کا مطلب یہ ہوگا ایسے اعمال اختیار کرو جس سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہو جائے۔ امام شوقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک وسیلہ جو قربت کے معنی میں ہے، تقوی اور دیگر خیر کے کاموں پر صادق آتا ہے جن کے ذریعے سے بندے اپنے رب کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ محرمات اور منہیات کے اجتناب سے بھی اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی لیے منع کی ہوئی چیزیں، منکرات اور محرمات کا ترک بھی قرب الہی کا وسیلہ ہے۔ لیکن جاہلوں نے اس حقیقی وسیلے کو چھوڑ کر قبروں میں مدفون لوگوں کو اپنا وسیلہ سمجھ لیا ہے۔ جیسا کہ ہم ایک غار کا واقعہ کئی دفعہ پڑھ سن چکے ہیں کہ 3 مسافر سفر کر رہے تھے اور تیز آندھی، طوفان اور بارش سے بچاؤ کے لیے غار میں پناہ لی، اور غار کے آگے ایک بہت بڑا پتھر آ کے گر گیا جس نے غار کا منہ بند کر لیا۔ اندھیرا ہو گیا، گھبراہٹ ہوئی، اور ان تینوں نے اپنی اپنی نیکیوں کو یاد کیا اور اس مشکل سے نجات پائی۔ وہ نیکیاں، وہ خیر ہمارے لیے وسیلہ ہو سکتی ہیں، وہ اچھے کام جو ہم نے خالص نیت کے ساتھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیے ہوں۔ اب اس میں ایسے تمام وسیلے جو ہم نے آج بنائے ہوئے ہیں، جن کی شریعت میں کوئی بنیاد ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ حدیث میں اس مقام محمود کو بھی وسیلہ کہا گیا جو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اذان کے بعد میرے لیے یہ دعائے وسیلہ کرے گا وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ یہ دعا تو ہم سب کو آتی ہی ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ کیا پتہ چلا اس آیت سے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو نیک اعمال کے ذریعے، وجاہدوا فی سبیلہ، اور مسلسل جد و جہد کرتے رہو اس کے راستے میں۔ یہ نہیں کہ ایک اچھا کام کر لیا، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، قرآن پڑھ لیا، یا پھر رمضان کے روزے رکھ لیے اور
اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس ہونے لگا تو کہا کہ بس اب فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، اتنا کافی ہے، اب یہی لے کے ساری عمر اسی خوشی اور آس اور اسی کو یاد کر کر کے گزار لیتے ہیں کہ فار لائف ٹائم ہمیں تو اللہ کا قرب نصیب ہو گیا۔ بالکل بھی نہیں، کسی بھی نیک کام کے ذریعے جب اللہ تعالیٰ سے ایک سٹیپ آگے اللہ سے قریب ہو جایا جاتا ہے تو پھر کیا کرنے کا کام ہے؟ مزید آگے بڑھنے کی فکر۔ جیسے ہی ایک سیڑھی چڑھنے کے بعد انسان وہاں رک نہیں جاتا، اسے منزل نہیں مل جاتی، وہ یہ سوچے سمجھے بغیر اگلی سیڑھی کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے، گامزن ہو جاتا ہے، کوشاں ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگلی بھی چڑھنی پڑتی ہے، اور پھر اچھا اور اچھا، اوپر اور اوپر، اسی طرح درجہ بدرجہ وہ منازل طے کرتا جاتا ہے، کیونکہ جب تک کوئی شخص مسلسل آگے بڑھتا نہ رہے، چڑھتا نہ رہے، منزل تک نہیں پہنچ سکتا، کچھ حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ وہ وہاں بیچ میں تو اٹکا ہی رہے گا، جہاں رکے گا وہاں ہی زوال شروع ہو جائے گا۔ یہ سٹرگل ہم نے مرتے دم تک جاری رکھنی ہے، آخری سانس تک، ایک رمضان کے بعد ایک رمضان، اور ہر رمضان میں یہ ٹارگٹ کریں کہ یہ رمضان پہلے رمضان سے زیادہ خوبصورت گزرے، زیادہ اچھا گزرے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز، پھر مزید جدوجہد، پھر اگلی نماز، پھر میری اس نماز سے بھی ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے، کانشیس ہونا چاہیے کہ بہت اچھی ہوگی اگلی نماز، ایک صدقے کے بعد ایک صدقہ، یہ نہیں کہ ایک دفعہ ایک اچھا کام کر لیا اور اس کے بعد پھر بیٹھ گئے، ایک دفعہ کسی کی مدد کی، خدمت کی، تو اس کے بعد یہ نہیں کہ اب میری نجات کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، نہیں، پھر اس کے بعد مزید آگے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے، جیسے جنگ بدر میں جن لوگوں نے شرکت کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا اور ہماری بخشش کا وعدہ ہو چکا اور آگے ہمیں کچھ اور نہیں کرنا، بلکہ مزید سٹرگل، جدوجہد، کوشش، انت تک آگے بڑھنے کے لیے، مزید کے لیے۔ اس لیے بہت ہی خوبصورت آیت ہے، لعلکم تفلحون، موٹیویشنل ہے ہمارے لیے، کیوں؟ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہم میں سے کون ہے جو کہے کہ میں کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ اگر آگے نہیں بڑھو گے تو پھر پسپائی شروع نہ ہو جائے کہیں، کیونکہ شیطان انسان کو ہمیشہ پیچھے دھکیلتا ہے، نیکی کے کاموں سے دور کرتا ہے، اور اگر ایک دفعہ ہم آگے بڑھنے سے رک گئے یا شیطان ہمیں روکنے یا پیچھے کرنے پر کامیاب ہو گیا تو زوال کا سفر شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا مڑ مڑ کے پیچھے دیکھنے کی بجائے آگے کا سوچیں، آج سے آنے والے کل کو بہتر بنائیں، آج کو گزرے ہوئے کل سے بہتر بنائیں۔ مومن کا ہر دن پہلے سے اچھا ہوتا ہے، پہلے سے وہ امپروو کرتا ہے، تو اپنی نیکیوں کو، اچھائیوں کو وسیلہ بنائیں گے ہم، اگر وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہیں تو، ورنہ اگر ہم دنیا کی ترقیاں اور صرف محض دنیا ہی چاہتے ہیں ان اچھائیوں اور نیکیوں سے، تو پھر تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، نہ اس دنیا میں نہ ہی اگلے جہان میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے اللہ ہمیں حقیقی کامیابی عطا فرما، ہمیں مفلح بنا، آمین۔